اس قدر گر گئے ہیں کہ ہم ہوم میڈ نہیں بنا سکتے. اصل چیز تو ہے غیرت ایمانی کی. اور پھر اسی طرح ایک ایک چیز کو دیکھتے جائیں. کیا ہمارے گھر کا کوئی کونا، کیا ہمارا کچن، کیا ہماری ڈائننگ ٹیبل، کیا کوئی حصہ ہماری اپنی مصنوعات سے حلال کے ساتھ طیب پر مشتمل ہے؟ دیکھیں کہ ہمارے کھانے کا ہمارے ایمان اور عمل کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے. اگر آپ جو ماں چاہتی ہے کہ میرا بچہ مجاہد ہو، میرا بچہ نیک ہو، آج ہی اسے چاہیے کہ صرف حلال کو نہ دیکھے بلکہ طیب کو لازم کر لے. قرآن اور حدیث کی روشنی میں قسم کھا کے یہ بات آپ کو کہہ سکتی ہوں کہ اگر آج آپ اپنے بچوں کو حلال اور طیب کھلائیں اور پلائیں گی، بلیو می، کوئی دور نہیں کہ آپ کا بچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چلنے والے صحابہ جیسا ہو جائے، خالد بن ولید ہو جائے، صلاح الدین ایوبی ہو جائے، اور اسی طرح جلیل القدر اصحاب رسول کی طرح ہو جائے، ان کے نقش قدم پہ چلنے والا. ہم نے اب ایزی سسٹم سیریلیک دے دیا، کوئی پتہ نہیں کہ کیسے اس میں کیا اجزاء ہے. ہم ہوم میڈ بھی بنا سکتے ہیں. ہم سہولت کو دیکھتے ہیں اور پھر اسی طرح اسکرین دیکھ کے کھلاتے ہیں. ہم سہولت کو دیکھتے ہیں. یہ بچپن کہتے ہیں نا کہ کچھ نہیں ہوتا، ابھی تو بچہ ہے، بڑا ہو کے ہم سب یہ چیزیں ٹھیک کر لیں گے. بچپن سے ہی، اور ایون آپ شاید نہیں ریلیٹ کرتی، ابھی ماں کی کوکھ میں ہوتا ہے بچہ جب اس کے انٹرسٹ ڈیولپ ہوتے ہیں. ماں کیا کرتی ہے بچہ اسی کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں. ماں کے خوراک ٹیسٹ بچے کے وہیں سے ڈیولپ ہو رہے ہوتے ہیں. جو ماں کوک اور پیپسی پیے گی، بچے کو تو اسی چیزوں کو ٹیسٹ اس کا وہیں بن جائے گا. کیا ہمیں نہیں پتا کہ جو ہم کھاتے ہیں وہی غذا، وہی لکوڈ، وہی فلوئڈ بچے کو ملتا ہے. تو اس وقت سے لے کے پھر آفٹر ڈیلیوری، اور پھر جو ماں دیکھتی ہے، جو ماں سنتی ہے، جو ماں کرتی ہے، جو ماں بولتی ہے، کیا ہو گیا ہے آج ہماری نسلیں فطروں کا شکار ہو گئی ہیں. غیرت ایمانی ختم ہو گئی ہے، جبکہ اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. آج ایک عہد کا ہے. ہمارا مقابلہ یہودیوں سے ہے، عیسائیوں سے ہے، ہندوؤں سے ہے، سکھوں سے ہے. یہ سب مسلمانوں کے خلاف ایک ہو گئے ہیں. آج کی اگر ماں اپنے کچن کو درست کرے، نماز کا مصلی کا قبلہ کعبہ کی طرف کرنے کے ساتھ ساتھ، یہ جملہ دلوں میں بٹھا لیجیے گا، اپنے مصلی کی ڈائریکشن، اپنے پریئر میٹ کی ڈائریکشن قبلہ کی طرف کرتی ہے نا، اس کے یہ بھی کریں. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ اپنے کچن کا قبلہ بھی کعبہ کی طرف کر لیں، اگر آپ اپنے کچن کا سٹینڈرڈ حلال اور طیب رکھ لیں، نو مور جنک فوڈ. آج تو اسکول والے بچوں کے لیے کہتے ہیں کہ ٹفن میں، لنچ باکس میں جنک نہیں ہونا چاہیے، ہیلدی ہونا چاہیے، فروٹس، ویجیٹیبل، سلاد، ہوم میڈ. اسکول والے کہتے ہیں، نمبر ملتے ہیں تو کچھ کانشیس ہو جاتے ہیں، وگرنہ کوئی پرواہ نہیں ہوتی. اللہ نے ہمیں پہلے فرما دیا. اور ایون آپ یہ کہیں کہ بچہ کھائے گا یہ اور کرے گا وہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم والا یہ نہیں ہو سکتا. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوراک دیکھیں. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ خوراک کیا تھی، یا آپ کو میسر کیا تھی، یا آپ کا طریقہ کیا تھا. اگر آج ہم کچن کا قبلہ درست کر لیں تو ہمارے بچے انہی نقش قدم پر چلنے والے غیرت ایمانی کے حامی ہو جائیں گے. یہ کام تو ہم کر سکتی ہیں یا کروا بھی سکتی ہیں، لیکن شاید ہم ٹیسٹ کو، شاید ہم پریزنٹیشن کو، شاید ہم آج سی ٹیمپریری اپنے ٹیسٹ برڈز کی سیٹسفیکشن کو، یا ایون سہولت کو، یا آسانی کو، یا جلدی کو کہ جو چیز منٹوں میں بن جائے، وہ 2 منٹ میں میگی تیار، وہ بچوں کو خوش کر دی، پھر ماں بھی خوش، بچے بھی خوش. نہیں، آج سائنس چیخ چیخ کے یہ بتا رہی ہے کہ ان کے کتنے نقصانات ہیں. اگر آپ کو قرآن کی بات سمجھ نہیں آتی، شریعت کی بات سمجھنے کو تیار نہیں ہے، تو اسی سائنس کو ہی دیکھ لیں. ہاں، سائنس کی بات مان کے کریں گے ثواب نہیں ملے گا. اگر رب کا حکم مان کے کریں گے پھر ساتھ ثواب بھی ملے گا، رحمت و برکت بھی شامل ہو جائے گی. آج سے اپنی اور اپنے بچوں کی خوراک میں حلال اور طیب، کھجور کا، اسی طرح ہوم میڈ کا، اور لیس آئل، لیس شوگر. آپ کو پتہ ہے کہ یہ جتنے بھی مارکیٹ میں واٹر آئل ملتے ہیں سوائے اولیو آئل کے یا بٹر اور دیسی گھی کے، الحمدللہ ہمارے گھر میں تھوڑا استعمال ہوتا ہے. میں یہ نہیں کہتی کہ ہم یہی، لیکن اسی کا ہی ہوتا ہے. یہ نہ ہو ہم اس کے بغیر ہی
سالن وغیرہ بناتے ہیں. اور میرے گھر میں تو بالخصوص اسپیشل، امی کے گھر میں پھر بھی وہ بوٹل ہوتی ہے، میرے گھر میں تو وہ بھی نہیں ہوتی کہ وداؤٹ آئل بنایا اور بٹر اوپر ڈال دیا، دیسی گھی ڈال دیا، اور بچے اس کے عادی ہو گئے ہیں. اور یہ ہمارا مکمل فوکس اسی کے ساتھ ہوتا ہے. ایون گروسری کرتے ہوئے ہم کتنی ایسی چیزیں خرید کے لے کے آتے ہیں جو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے لیے نقصان دہ، اور پھر ہم کیا کہتے ہیں کہ مہمانوں کے لیے خریدیں. اور حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے کہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرو. اور گھر میں آئیں گی نہیں تو ہم سیف رہیں گے. جب ایک بار آ جاتی ہیں پھر شیطان اس کے قریب بھی لے جاتا ہے. تو ایک تو یوں اس طرح ہم نے اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو، گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے. فرام کچن بہت امپورٹنٹ ہے. اور دوسرا اپنی زبانوں پر ذکر رکھیں کہ یہ گھروں میں امن و امان کی وجہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی، دین کے اعمال نیک کام بہت زیادہ ہیں، ہمیں کوئی شارٹ کٹ بتا دیں، ہمیں کوئی ایک شارٹ ریمائنڈر دے دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزال لسانک رطبا بذکر اللہ، تمہاری زبان پر اللہ کا ذکر ختم نہ ہو. تم کچھ بھی کر رہے ہو، کوکنگ کر رہے ہو، کلیننگ کر رہے ہو، واشنگ ہو رہی ہے، لانڈری، کوئی بھی کام ہو رہا ہے، لا تزال لسانک رطبا بذکر اللہ، اللہ کا ذکر زبان پر. کوئی لمبے چوڑے ابکری کے مشہور وائرل کلپس جو آپ دیکھتی ہیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے کہتے ہیں نا کہ ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی، ہر مشہور بات، ہر میڈیا اسکرین پر آنے والے کی بات قرآن حدیث نہیں ہوتی. ایک بار کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اسے ٹیلی کر لیا کریں، اس کا ریفرنس چیک کر لیا کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ عمل کرتے رہیں اور الٹا قیامت کے دن اس کا ثواب کے بجائے عذاب ہو. اللہ نے فرمایا عاملۃ ناصبہ، کام کر کے، عمل کر کے تھکے ہوئے ہوں گے. حکم کیا ہوگا؟ تَصْلَىٰ نَارًا حَامِيَةً، جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے. اور تو اور وہ جو جام کوثر اور نہر کوثر والی مشہور حدیث ہے کہ جس میں ہم بڑے خوش ہوتے ہیں، امتی ہونے پر فخر کرتے ہیں کہ روز قیامت ساقی کوثر کے ہاتھوں جام کوثر پیئیں گے. اس حدیث میں آتا ہے، اور بڑی الارمنگ چیز ہے جو عام طور پر نہیں بتائی سنائی جاتی. اس میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حوض کوثر پر ٹھہرے ہوں گے، آپ دور سے دیکھیں گے اور اپنی امت کے لوگوں کو پہچان لیں گے. اور پہچانیں کیا ہوگی اس امت کی؟ کہ ان کے اعضائے وضو، یہ ماتھا، چہرہ، دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں چمک رہے ہوں گے. وضو والے 5 اعضاء، 5 کلیاں چاندی کی طرح چمک رہے ہوں گے. جیسے ماتھے پہ سجدے سے محراب پڑ جاتا ہے تو روزے قیامت نمازیں پڑھنے والوں کے، وضو کرنے والوں کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہچان لیں گے اور فرمائیں گے انہم من امتی، یہ میری امت کے لوگ آ رہے ہیں. آپ خوش ہو جائیں گے، آگے بڑھیں گے کہ ان کا استقبال کریں. آپ سوچیں کہ وہ کتنی پابندی سے نمازیں پڑھنے والے ہوں گے کہ جن کے اعضاء بھی چمک رہے ہوں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرما دیں گے کہ یہ میری امت کے لوگ آ رہے ہیں. جب قریب ہوں گے اچانک فرشتے ان کے درمیان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان دیوار ڈال دیں. آپ فرمائیں گے انہم من امتی، یہ میری امت کے لوگ تھے، کیوں دور کیا انہوں نے مجھ سے، کیوں دیوار ڈالی؟ فَيُقَالُ لِي، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر مجھ سے کہا جائے گا اِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ، آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے بعد انہوں نے دین میں کیا کیا اضافہ کر لیا تھا، جو دین میں نہیں تھا دین سمجھ کر وہ کر رہے تھے. اسی لیے ہر جبہ پہنے ہوئے، دستار باندھے ہوئے، عبایا پہنے ہوئے کوئی یہ نہ سمجھے کہ عالم و عالمہ ہے. وہ تو ٹی وی پہ آتی ہے، وہ تو میڈیا پہ آتا ہے. میڈیا پہ آپ کو پتہ ہے فرقہ واریت ہے، اور ہر فرقے والے کی بات صحیح نہیں ہے، بلکہ ایک کی بات جس کی قرآن اور حدیث سے، سنت سے ثابت ہے وہ سچ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 73 فرقے ہوں گے، ایک جنت میں جائے گا، ایک جماعت، باقی سب جہنم میں. تو ادھر ادھر کی باتیں، سنی ہوئی باتیں کرنے والے یہ وہ سب جہنم میں، اور جن کا عمل قرآن و سنت سے ثابت ہوگا، قرآن و حدیث سے ثابت ہوگا، وہ جنت میں جانے والے ہوں گے. تو اسی لیے مستند ویریفائڈ علم حاصل کریں. اور پھر تسبیحات ویسے تو بڑی مشہور ہیں کہ یہ اتنی بار کر لو، حتیٰ کہ میں کہتی ہوں کہ لوگوں نے قرآن کو بھی نہیں بخشا.
قرآن کی صورتوں کے ساتھ، قرآن کی آیتوں کے ساتھ وہ کام کیا جو صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا۔ سورہ فاتحہ کو اتنی تعداد میں، اس ٹائم میں، اس جگہ میں بیٹھ کے، ایسے ماحول میں اتنے دن پڑھ لو، یہ ہو جائے گا۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کی فضیلت بتائی ہے، لیکن اس طرح یہ اسے کھلونا نہیں بنایا۔ اللہ کی قسم ایک بار بھی خلوص دل کے ساتھ، سمجھ کے ساتھ اس سورت کو پڑھ لو، سارے مسئلے حل ہو جائیں۔ اتنی شان والی ہے، لیکن اس کو یوں بنانا کہ اس کو 40 کرنا ہے، 7 کرنا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے۔ تو وہ عمل کہ جو رسول اللہ کا نہیں ہے اور کسی نے کیا، وہ سنت نہیں، وہ شریعت نہیں، وہ بدعت ہوتا ہے، اس سے بچنا لازم ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جس نے بھی ہمارے طریقے سے ہٹ کر کوئی نیا کام کیا جو ہمارا نہیں ہے تو وہ مردود ہے، اس کا وہ کام بھی اور وہ شخص اللہ فہو رد۔ تو یہ بڑی سنگین بات ہے۔ اور اسی طرح وہ جو سورہ یاسین کے ساتھ مبینوں کے ساتھ ختم کیا جاتا ہے، سورہ یاسین کو میت پر، مردے پر پڑھا جاتا ہے، مزمل کے ساتھ، اور اسی طرح مختلف صورتوں کے ساتھ کیا جاتا ہے، یہ تمام رسول اللہ سے ثابت نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہ یہ قرآن ہے، اس کی فضیلت ہے، مگر طریقہ وہی ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ یہ اصل میں نا لوگوں نے نجات کے، ثواب کے، کامیابی کے، ترقی کے، خوشحالی کے شارٹ کٹ بنائے ہوئے۔ There is no short cut in Islam۔ اسلام میں سکسیس کا، کامیابی کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے۔ اٹس لائف ٹائم فارمولا۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ کہہ دیجئے میری نمازیں، میری قربانیاں، میرا جینا اور مرنا، یہ ایک ٹائم میں ایک عمل وظیفہ سے کام نہیں، بلکہ لائف ٹائم قرآن کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ ہم نے کیوں شارٹ کٹ اپنائے؟ حالانکہ سنت کو دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ رات کو سورہ بنی اسرائیل، سورہ زمر، سورہ حامیم، سورہ الف لام میم السجدہ اور سورہ ملک پڑھ کے سوتے۔ مگر یہاں کوئی چھوٹی موٹی تسبیح بتا دیتے ہیں کہ یہ اتنی تعداد میں، یہ کلمہ اللہ کا، یہ نام اتنی تعداد میں، اس کے ساتھ یہ ملا کے پڑھ لو، بس صبح اٹھو گے تو تکیے تلے سے مال نکل رہا ہوگا، یہ ہوگا وہ۔ یہ تمام وہ چیزیں ہیں کہ جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹیمپ ہوئی، اور یہ شارٹ کٹ ہے۔ خود سوچے کہاں سورہ بنی اسرائیل آدھے پارے کی ہے، کہاں سورہ زمر اور سورت یہ اتنی لمبی ہے، تقریباً آدھے پارے کی ہے، پھر سورۃ ملک اور سورۃ السجدہ ملائیں تو یہ بھی تقریباً نصف پارہ ہو جاتا ہے۔ کہاں اتنے پارے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رات کو قیام میں پڑھنا اور دن بھر قرآن کی تلاوت، اور اتنی تلاوت کے قیام میں پڑھتے تو پاؤں مبارک متورم ہو جاتے، ورم ہو جاتے۔ اور دوسری طرف ہم نے بس تسبیح پھیرنا یا چند چیزوں کا۔ آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ آج میں آپ کو بتاؤں جو صحیح بخاری کی آخری حدیث ہے، آخری حدیث ہے۔ صحیح بخاری کون سی کتاب ہے؟ قرآن کے بعد افضل ترین کتاب ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر مشتمل صحیح ترین کتاب ہے، اصح الکتب بعد کتاب اللہ۔ اس کی آخری حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان۔ دو کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو بڑے پیارے، بہت محبوب ہیں۔ دو کلمے رحمان کو بڑے محبوب ہیں اور زبان پر بڑے خفیف ہیں، بڑے ہلکے ہیں، پڑھنا کوئی مشکل نہیں ہے، ایزی ٹو ریڈ ہے۔ تو اور رحمان کو جتنے محبوب ہیں پڑھنا اتنا آسان ہے، اور جتنا پڑھنا آسان ہے روزے قیامت میزان پر جب ان کا وزن کیا جائے گا وہ اتنے بھاری ہو جائیں گے، زبان پر ہلکے اور میزان پر بھاری۔ رحمان کے محبوب وہ کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ کتنے آسان ہیں، یہ زبان پر رکھیں، یہ آل ان ون ہے۔ اس میں اللہ کی تسبیح بھی ہے، اس میں اللہ کی حمد بھی ہے، اور حمد
دعا مانگنے والا، اس کو اللہ وہ دیتا ہے جو یہ مانگتا ہے۔ اور حمد کی یہ فضیلت ہے کیونکہ بندہ مانگ نہیں رہا ہوتا اللہ سے کچھ، بلکہ اس کی شان بیان کرتا ہے، تو اللہ اس کو اپنی شان کے مطابق بے حساب عطا کرتا ہے۔ مانگنے والے کو وہ ملتا ہے جو وہ مانگتا ہے، اپنی خواہشات، اپنی ضروریات، بڑے سے بڑا آپ کہتے ہیں کہ ایک انسان کی کتنی سوچ ہو سکتی ہے، مانگنے والے کو اتنا ملتا ہے جتنا وہ مانگتا ہے، اور اللہ کی حمد بیان کرنے والے کو اس کی شان جس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے، اس کی شان کے حساب سے ملتا ہے۔ سبحان اللہ، تو یہ ہے حمد۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ جب بچے یہ کلمے سنتے ہوئے بڑے ہوں گے، یقین کریں کہ ہمارے بچے جا رہے ہوں گے، آ رہے ہوں گے، تو ان کی زبانوں پر بھی یہی ہوگا، اور ان کی بھی اللہ حفاظت کرے گا فتنوں سے، شر سے، نقصان سے، حسد سے، نظر سے انہیں بچا کے رکھے گا۔ کسی ضرورت نہیں ہے تعویذ کی، پھونک مار کی، کسی ایسی چیز کی کہ جس سے پتہ نہیں کہ اس نے پڑھا کیا ہے، لیکن جب آپ سورہ فاتحہ کے ساتھ آخری سورتوں کے ساتھ، اور میں آپ کو دعا بھی بتا دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں کو، حسن و حسین رضی اللہ عنہ، جنت کے سردار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبوئیں، فریگرنس آپ سنتی ہیں نا کہ یہ روز کی ہے، یہ کس کی ہے، یہ وائٹ روز، یہ پنک روز، یہ فلاں فلاں خوشبوئیں ہوتی ہیں، مختلف فریگرنس، پرفیومز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو جس نے سونگھنی ہو وہ حسن و حسین کو دیکھ رضی اللہ عنہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہما ریحانتاش من الدنیا، یہ دنیا میں میرے دو پھول ہیں، میری خوشبوئیں ہیں، سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ فاطمہ کے بچے نہیں، ابنی و ابنا فاطمہ، میرے اور فاطمہ کے، پہلے میرے بیٹے اور پھر فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ آپ ان کو اللہ کی پناہ کن الفاظ میں دیتے تھے؟ بڑا اہم ہے، بچوں کی پروٹیکشن کے لیے، بچوں کی حفاظت کے لیے ماؤں کو چاہیے آپ بچہ ایک ہو، دو ہوں، تین ہوں، اللہ سلامت رکھے بڑھائے، جتنے بھی بچے ہوں انہیں اپنے پاس بٹھائیں اور ان پر یہ تسبیح، یہ دعا 3 بار پڑھ کے پھونک مارو۔ وَإِذْكُمَا بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ۔ میں آپ کو انشاءاللہ لکھ دوں گی۔ وَإِذْكُمَا، اے اللہ میں انہیں تیری پناہ میں دیتا ہوں، کس چیز کے ساتھ؟ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ، اللہ کے کامل کلمات کے ساتھ، اس کے ناموں کے ساتھ، اس کی طاقت کے ساتھ، اس کے کلمات کے ساتھ کہ جن کا کوئی شمار نہیں ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، فرمایا کہ اللہ میں انہیں تیرے کامل کلمات کے ساتھ تیری پناہ میں لیتا ہوں، کس چیز سے؟ من کل شیطان وہامہ، من کل شیطان، ہر شیطان سے، خواہ وہ جن کے روپ میں ہو، آسیب کے روپ میں ہو، جادو ہو، کچھ بھی، کوئی سحر ہو، نظر ہو، حسد ہو، کوئی اور چیز ہو، یا انسان کے روپ میں شیطان ہو۔ انسانوں کے روپ میں بھی ہوتے ہیں، جس طرح فرشتہ صفت انسان ہوتے ہیں، اسی طرح جنات یا اسی طرح شریر قسم کے انسان بھی ہوتے ہیں۔ تو من کل شیطان، ہر شیطان سے، وہامہ، اور اس طرح ہر بری چیز سے، اور من کل عین لامہ، ہر حسد نظر والی نگاہ سے۔ تو یہ حفاظت ہے کہ جب بچے دنیا میں شر اور شریر سے محفوظ رہیں گے تو پھر قیامت کے دن انشاءاللہ وہ جہنم کے ایندھن بننے سے بھی بچ جائیں گے۔ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے نا کہ قُوُّ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ۔ اللہ دعوت دے رہا ہے، جس طرح جو ہماری غفلت میں زندگی گزری، نافرمانیوں میں زندگی گزری، اب تک ہم ٹریک سے ہٹے ہوئے تھے، غافل تھے،
دھیان ہٹا ہوا تھا، آ جائیں، اللہ بلا رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم. ایمان والو توبہ کر لو، سچی توبہ، پکی توبہ. سچی اور پکی توبہ کیا ہوتی ہے؟ اپنی غلطیوں کو پکڑنا، ریئلائز کرنا کہ میں کیا غلط کر رہی ہوں. مثلا اگر میں موبائل کی عادی ہوں اور اس پہ غلط اسکرول کرتی رہتی ہوں، اس پہ ٹائم ضائع کرتی ہوں، کلپس، شارٹس، ریلز دیکھتی رہتی ہوں، تو یہ میرے لیے ٹائم کا ضیاع ہے. اس سے بہتر میں اللہ کا ذکر کر لوں، تو اس کو میں کنٹرول کروں. توبہ میں 4 چیزیں ہیں. توبہ صرف زبان سے اللہ توبہ کرنے سے نہیں ہو جاتا، بلکہ 4 کام کرنے پڑتے ہیں. سب سے پہلے تو آئیڈینٹیفائی کریں کہ آپ کس چیز سے توبہ کرتے ہیں، آپ کی غلطی کون سی ہے، اور پھر اس پر ندامت ہو کہ واقعی یہ غلط ہے. پھر اس کو چھوڑیں. پہلی چیز احساس ہو، ندامت ہو. دوسری چیز اس کو چھوڑنا کہ بھی ایسے نہیں کہ گناہ کرتے جائیں اور اللہ توبہ کرتے جائیں. اور پھر تیسری چیز یہ کہ آئندہ نہ کریں. اور پھر چوتھی چیز یہ کہ اگر وہ کسی انسان کے ساتھ حقوق انسان کے ساتھ ہے، بندوں کا حق ہے، حقوق العباد سے ہے، تو پھر اس کا اگر کسی کا ممکن ہے تو اس کا حق اس کو واپس لوٹائیں. حرام کھا کے، حق مار کے، ہڑپ کر کے، چھین چپٹ کے کہیں کہ اللہ تو معاف کر دے. وہ 700 چوہے کھا کے بھی حج کو چلی. جب تک توبہ نہیں کریں گے، بندہ بندے کو حق نہیں دے گا، تو قیامت کے دن اس کا بدلہ دلوایا جائے گا. حتیٰ کہ ایک شخص کا آتا ہے کہ اس کے پاس اتنی نیکیوں کی برسات ہوگی، اتنا نیکیوں کا انبار پہاڑ جتنا ہوگا کہ اس کی نیکیوں کو تولا جائے تو آسانی سے جنت میں چلا جائے. جنت میں جانے والا ہوگا، اچانک سے کوئی شخص آئے گا دوڑتا ہوا، اللہ اس نے مجھے تھپڑ مارا تھا. تو اب اس وقت کرنسی کیا ہوگی؟ نیکی. چلو جس کی نیکی اس کو دے دو. اور آئے گا اللہ اس نے مجھے گالی دی تھی، چلو جس کو اس کی نیکی دے دو. اور آئے گا اللہ اس نے مجھے یہ زیادتی کی تھی، یہ زیادتی کی تھی، چغلی کی تھی، غیبت کی تھی، مال لیا تھا، پیسہ رکھا تھا، یہ قرض لیا تھا واپس نہیں کیا تھا، یوں میرا حق مارا تھا، میرا دل دکھایا تھا، قد شتم ھذا، ضرب ھذا، اکل مال ھذا، کذب ھذا، قتل ھذا. یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ اس طرح دعوے کرنے والے آئیں گے کہ اس نے میرے سے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا. سب کو کیا ہوگا؟ کرنسی، نیکیاں دے. حتیٰ کہ یہ بندہ خالی ہاتھ کنگلا ہو جائے گا، ایک نیکی نہیں بچے گی. حالانکہ اتنی نیکیاں تھیں کہ جنت میں جا رہا تھا، اتنی نیکیاں تھیں، دل چکی تھی، جنت میں جانے والا تھا، مگر حقدار آدمی حق دیتے دیتے خالی ابھی بھی لینے والے باقی ہوں گے. تو پھر کیا ہوگا؟ ریورس، بیکورڈ کاؤنٹنگ. چلو اس کے گناہ ان کے نام اعمال میں ڈال دو. پھر جس کے ساتھ زیادتی کی ہوگی اس کا گناہ اس کے حصے میں آنا شروع، حتیٰ کہ اتنے گناہ ہو جائیں گے کہ جنت میں جانے کا چانس ختم اور پکا جہنم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میری امت کا مفلس ہوگا، غریب ترین بندہ. آپ نے پوچھا لوگوں جانتے ہو مل مفلس؟ مفلس کسے کہتے ہیں؟ اردو میں بھی بولتے ہیں نا مفلس ہے بیچارہ، غریب، خالی ہاتھ، کنگلا. تو صحابہ نے کہا کہ ملا درہم ولا متاع، جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو، جس کے پاس ریال نہ ہو، درہم دینار نہ ہو، وہ غریب ہے. آپ نے فرمایا نہیں، میری امت کا غریب وہ ہوگا جس کے پاس نیکیاں بھی ہوں، پھر بھی جنت میں محروم ہو جائے کہ لوگوں کا. اسی لیے توبہ کے لیے بھی آپ عزم کریں کہ اللہ آج کی ہماری جو محفل ہے وہ لائف چینجنگ ہے. یا باری تعالیٰ ہم اپنے سابقہ گناہوں سے توبہ کرتے ہیں تو اللہ تو ہمارے گناہوں کو بخش دے. اللہ کیسے بخشتا ہے؟ جو سچا ہوتا ہے نا، اللہ اس کے گناہوں کو، اس کی خطاؤں کو نیکیاں بنا دیتا ہے. ایسا کوئی بھی نہیں ہوگا کسی کا دل دکھائے نا بڑی حد کو معاف کر دے، تو ایسا نہیں ہوگا کہ دکھوں کی جگہ وہ آپ کو آپ کی خوشیاں یا کوئی اچھائیاں رکھ لے. ایسا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ گناہوں، جس کے گناہ معاف کرتا ہے وہ سچا ہو، توبۃ نصوح کرے. یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ اس کی سیئات کو حسنات بنا دیتا ہے. اچھا یہ بھی سوال آتا ہے کہ اب مثلا مجھے یاد نہیں ہے میں نے کس کس کا حق مارا، یا وہ انسان ہی زندہ نہیں ہے، یا اب اس کو میں کہاں سے تلاش کروں، اس کا حق کیسے لوٹاؤں. اس کا بھی حل ہے اگر بندہ کرنا چاہے. وہ کیا ہے کہ آپ اضافی نفلی نیکیاں کریں.
یہ اس کے حق میں صدقہ ہو جائے گا، یہ اس کا کفارہ ہو جائے گا۔ مثلاً آپ مال خرچ کریں زکوٰۃ کے علاوہ بھی، صدقہ خیرات اس نیت کے ساتھ کہ اللہ میں نے فلاں کے ساتھ کوئی زیادتی کی، یا کسی کے ساتھ کبھی بھی کوئی زیادتی کہ اللہ مجھے بخش دے، صدقہ کرتے ہوئے۔ اور صرف صدقہ مال کا نہیں ہوتا، بلکہ صدقہ زبان سے ذکر بھی صدقہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان پر جب وہ صبح کرتا ہے تو اس کے 260 یا 360 اعضاء پر صدقہ ہوتا ہے۔ تو صحابہ نے کہا اتنے پیسے تو کسی کے پاس نہیں ہوتے اللہ کے نبی، کبھی ہوتے ہیں کبھی نہیں ہوتے، یا کسی کے پاس ہوتے ہیں کسی کے پاس نہیں ہوتے، روزانہ اتنے پیسے صدقہ کریں؟ آپ نے فرمایا کل تسبیح صدقہ، سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا بھی صدقہ ہے، کسی کو اچھا مشورہ دینا بھی صدقہ ہے، خیر خواہی کرنا بھی صدقہ ہے، کسی کو تکلیف نہ دینا، راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز ہٹا دینا، پودے لگانا، پودوں کو پانی دینا، یہ بھی صدقہ ہے۔ چھوٹی چھوٹی یہ صدقات ہیں، یہ کر لیں، یہ صرف نہ صرف آپ کی زندگی کو خوشحال بنائیں گے بلکہ آخرت میں جہنم سے بھی آڑ بن جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو، نسلوں کو، اصل پیار یہی ہے۔ یقین کریں کہ جیسے کام خود کرنا آسان ہوتا ہے، بچوں سے کروانا مشکل ہوتا ہے، تو نیکیوں کا معاملہ بھی ایسے ہی ہے۔ یہ میں کہتی ہوں کہ ماں نہ بنے اس معاملے میں۔ مجھے وہ انگریز ہی اچھے لگتے ہیں کہ جو کم از کم بچے پیدا کر کے ذمہ داری تو اٹھاتے ہیں، یا کم ہی پیدا کرتے ہیں۔ ہم مسلمان اس نیکی کو تو سمجھتے ہیں کہ بچے پیدا کرنا ثواب ہے اور امت میں اضافہ ہے اور جنت کا سبب ہے، صدقہ جاریہ، مگر ذمہ داری نہیں اٹھاتے۔ اس وقت کتنی خطرناک صورتحال ہے کہ ہمارے گھریلو جھگڑوں کی وجہ سے ہماری نسل بے راہ روی کا شکار ہے۔ کوئی موبائل کی ایڈکٹیڈ ہے، کوئی ڈرگس کی ایڈکٹیڈ ہے، کوئی حتیٰ کہ وہ سیکشل ریلیشنز کے حرام کاریوں میں مبتلا ہے، زنا میں، تعلقات میں، چٹ چیٹ میں۔ کیا کر رہے ہیں بچے ہمارے بیڈ روم میں، بچے کیا کر رہے ہیں؟ اور خاص طور پر جب سے بچوں کے کمرے علیحدہ ہوئے تو بیبی روم علیحدہ ہوئے، بچوں سے توجہ ہٹ گئی، میڈ کے سپورٹ کر دیا، اور کوئی پتہ نہیں ہے ہمارے بچے۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آخری سناؤ، سنتی جائیں، پر آج دیکھیں مار، ہاتھ اٹھانا کسی بات پر الاؤ نہیں ہے سوائے نماز کے۔ آپ نے فرمایا اپنی اولاد کو نماز کا عادی بناؤ، جبکہ وہ 7 سال کے ہوں، انہیں حکم دو، اور 10 سال کے ہو جائیں تو ان کو مارو۔ میں کہتی ہوں کہ مائیں کسی بھی بات پر، بچے نے آپ کا کہنا نہیں مانا، ہاتھ نہ اٹھائیں، بچے نے بدتمیزی کی، ہاتھ نہ اٹھائیں، کسی بات پر ہاتھ نہ اٹھائیں، الا یہ کہ نماز۔ بچے کو بھی پتا ہوگا کہ دس از بارڈر لائن، دس از انف، اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ گھر میں بھونچال آ جائے گا، لڑائی ہو جائے گی، ماں غصے ہو جائے گی، ہم اصل میں ہر بات پر ہی تو غصہ کرتی ہیں، اسی لیے بچوں کو ہمارے غصے کی بھی پرواہ نہیں رہتی۔ ہر بات کو برداشت کریں، نماز پر غصہ کریں۔ آپ نے فرمایا 10 سال کے ہو جائیں تو وَضْرِبُوهُ، انہیں مارو، اور ان کے بستر علیحدہ الگ کر دو۔ یہ بستروں کی نگرانی بھی بڑی ضروری ہے۔ اللہ اکبر۔ 10 سال اور خاص طور پر سکرین پہ اور باہر جو کچھ بچے ماحول انہیں ملا ہوا ہے، ہمیں نہیں پتا ہمارا 10 سال کا بچہ، ہماری 10 سال کی بچی کن غلط عادتوں میں مبتلا ہو چکی ہے، جو ان کی صحت کے لیے، جو ان کے ایمان کے لیے، جو ان کی دین دنیا آخرت کے لیے مہلک ہے، خطرناک ہے۔ اللہ نے پیرنٹس کو پابند کیا ہے، قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ۔ آج ہی توبہ کر لیں اور اپنے بچوں کی تربیت اس نہج پہ کریں۔ یقیناً ہم کمزور ہیں، یقیناً اس وقت آج کے حالات میں مقابلہ بڑا سخت ہے، چیلنجز زیادہ ہیں، لیکن اجر بھی زیادہ ہے انشاءاللہ۔ اللہ عز و جل ہماری نسلوں کی حفاظت کرے اور انہیں ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے، خوشیوں کا سامان بنائے۔ قرآن کی وہ دعا سورہ فرقان کی آیت نمبر 74 بڑی ہی پیاری ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے سکھایا کہ عباد الرحمن، رحمان کے بندے اپنی نسلوں کے لیے، گھر والوں کے لیے کیسے مانگتے ہیں؟ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ اے ہمارے رب، ہمارے ازواج کو، لائف پارٹنر کو، اور اسی طرح خامد ہے تو بیوی، بیوی ہے تو خامد، اللہ ہمارے لائف پارٹنر کو، ہماری اولاد کو اور ہماری نسلوں کو
اللہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا قرار بنا دے، اور صرف ہمارے دل کی راحت کا سامان ہی نہیں بلکہ متقین کا بھی